ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، سرکار کا میلاد کریں گے، ہر عالم سرکار کا۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ آج میں اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں جو محبوب الہی تھے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ آج سب کچھ تو بنایا جا رہا ہے، اسکول بن رہی ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کالج اور یونیورسٹی بن رہے ہیں، لیکن اگر ہم سرکار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد وہ بندگان قدس جنہیں اللہ نے قرب الہی کی دولت عطا فرمائی، اگر ان کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو انہوں نے عالی شان عمارتیں نہیں بلکہ بہترین انسان بنائے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق و عمر اور عثمان و حیدر جیسے انسان صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے جس طریقے سے بنائے، آج کی کیمبرج یونیورسٹی ایسے انسان بنانے سے قاصر ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ غریب نواز جیسے انسان بنائے، دنیا کی آج بڑے سے بڑی یونیورسٹی ایسے انسان بنانے سے قاصر ہے۔ حضرت محبوب الہی نے جس طریقے سے امیر خسرو کو بنایا، ایسے آج دنیا کے بہت سارے انسان اور دانشور ایسے انسان بنانے سے قاصر ہیں۔ آج سب سے بڑا فقدان تعلیم گاہوں اور درس گاہوں اور دانش گاہوں میں اگر ہے تو اس چیز کا ہے کہ وہاں پر انسان پل تو رہے ہیں لیکن انسانیت سسک رہی ہے، عقل تو روشن ہو رہی ہے لیکن دل ویران ہو رہا ہے۔ مجھے آج کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ میرے قریب ہوں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کی زبان پر میرے نام ہو، میری واہواہی ہو، لیکن اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ہم انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو دنیا کا انسان انسانوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ انسان اس کے قریب ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو، انسان اس کے قریب ہوتا ہے جس کے پاس پرسنالٹی ہو، انسان اس سے قریب ہوتا ہے جس کے پاس ایجوکیشن ہو، انسان اس سے قریب ہونا پسند کرتا ہے جو صاحب اقتدار ہو، لیکن اللہ اکبر، رب قدیر جل جلالہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ لوگ تم سے کیوں قریب ہیں تو آؤ میں تمہیں اس کی وجہ بتا دوں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے تم ان کے لیے نرم دل ہو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت دل ہوتے تو لوگ تم سے دور چلے جاتے۔ پتہ چلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان ہم سے قریب ہوں، انسان ہم سے محبت کریں، انسان کے دل میں ہماری محبت کا چراغ روشن ہو تو ہمیں اپنی زندگی میں نرمی لانی پڑے گی۔ وہ رسول جن کو پروردگار نے معجزات عطا فرمائے تھے لیکن باوجود اس کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونے والوں کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، اس لیے لوگ آپ سے قریب ہیں۔ اگر اسی سنت کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے آپ کو نظر آئیں گے، اولیاء کرام جتنے بھی دنیا میں نظر آئیں گے، چاہے وہ محبوب الہی کی شکل میں ہوں، چاہے محبوب یزدانی کی شکل میں ہوں، چاہے غوث سمدانی کی شکل میں ہوں، چاہے معین الدین اجمیری کی شکل میں ہوں، چاہے خواجہ قطب کی شکل میں ہوں، چاہے امیر خسرو کی شکل میں ہوں، وہاں سے آپ کو جھڑکی نہیں ملے گی، محبت اور پیار ہی پیار ملتا رہے گا۔
روتا ہوا بندہ آتا ہے مسکرا کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ پیار انسانوں کے دلوں کے اندر محبت کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی اتنی بارش فرما دی کہ مکمل حضور کو رحمت بنا دیا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، رحمت ضروری ہے، رحمت کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے انسان قریب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہم صبح سے لے کر رات تک نافرمانی کرتے ہیں۔ ہماری صبح ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی میں، رات ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی راتوں کا جائزہ لیں کہ رات گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرنے آتی ہے یا دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، تو پتہ چلے گا ہر رات دامن کے اوپر گناہوں کے دھبوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، پریشانیاں ہمارے سر پر منڈلانے لگتی ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا مہربان نظر نہیں آتا۔ ہم ہاتھ اٹھا کر اس رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو رب رحمان و رحیم ہے، اور ہم اس کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اولیاء کرام علیہم الرضوان نرم دل کیوں تھے؟ اولیاء کرام علیہم الرضوان نے اچھی طریقے سے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، محسوس کر لیا تھا کہ قرب خدا کی دولت اگر حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوا چلوں تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف آ بھی سکوں اور کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے بھی کر سکوں۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے اور خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارتے، کس چیز کی فکر تھی؟ دنیا کے انسان کی سوچ، ہماری آپ کی سوچ، اور اللہ کے پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور اولیاء کرام کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کس سے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ ہم ان لوگوں سے قریب ہونا چاہتے ہیں جس کے پاس مال و زر کی فراوانی ہو، ہم اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں جس کے پاس تخت و تاج ہو، ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو صاحب اقتدار ہو، ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو مصیبتوں میں ہمارا مداوا بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم اگر اولیاء کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ انسانوں سے قریب ہونے کے لیے کاوشیں کرتے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ان کی رات ہوتی ہے تو ایک ہی مقصد کے ساتھ کہ کسی طرح قرب خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ دن میں بھی قرب خدا، رات میں بھی قرب خدا، ہر لمحہ اپنے رب کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوتے کہ اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے وہ پوری کاوشیں اور پوری کوششیں کرتے۔ تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، اور ولی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو جواب ملے گا انہوں نے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ رکھا ہے، اپنا قرب اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے آج کا انسان یہ تصور کرتا ہے داڑھی رکھو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، امامہ شریف پہنو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، نماز کی پابندی کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرب خدا کے لیے ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان پنج وقتہ نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں لیکن زندگی میں وہ نکھار نظر نہیں آتا۔ بہت سارے مسلمان اپنی زندگی کو قانون رسول کے سانچے میں ڈھالے ہوئے نظر آتے ہیں، زندگی میں وہ نکھار نظر نہیں آتا۔ بہت ساری سنتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرنے کے لیے انہیں ان کی کرامتیں چھپوانی پڑتی ہیں تاکہ کسی طرح سے لوگ ان سے قریب ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں کرنے کی
کی ضرورت پڑتی ہے. بہت ساری سنتوں پر عمل کرنے کے باوجود یہ چراغ روشن محبت کا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اور اللہ کے ولی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو پیوند والا لباس ہے، بوسیدہ لباس ہے، عالی شان مکان نہیں ہے، چٹائی ہے اور بہت معمولی زندگی گزارنے کے لیے سامان موجود ہے. لیکن شاہان وقت کو بھی دیکھو تو کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتا نظر آتا ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ آخر ہم بھی تو تیرے حبیب کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی چلتے تھے، لیکن ہماری بات ہمارا بیٹا نہیں مانتا، ہم سے مانگنے کے لیے کوئی نہیں آتا. ان کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے شاہان وقت بھی کیوں آتے ہیں؟ تو جواب ملے گا نادان تجھ میں اور ان میں بڑا فرق ہے. سب سے بڑا فرق یوں تو مراتب کے اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن جن سنتوں پر عمل کرنا تیری زندگی کے لیے تو آسان سمجھتا ہے، تو ان سنتوں کا عامل تو بن جاتا ہے، لیکن ولی ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں جن سنتوں پر عمل کرنا نفس پر گہرا گزرتا ہے. اللہ اکبر. میں ابھی آپ سے کہوں کہ غصہ پینا بہت اچھی چیز ہے، غصہ کرنا حرام ہے، اور آپ کے پیر پر میرا پیر لگ جائے تو ساری تقریر بیکار ہو جائے گی، فوراً گالی گلوچ اور غصے کا اظہار کر دیں گے. اللہ اکبر. لیکن اولیاء کی زندگی کا جائزہ لو، محبوب الہی ہوں یا خواجہ غریب نواز ہوں، غوث الثقلین ہوں، امیر خسرو ہوں، قطب الدین بختیار کاکی ہوں، خدا کی قسم میں پوری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہیں ان کی زندگی کے اندر اپنی ذات کے لیے جلال نظر نہیں آئے گا. وہ غصہ بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے اور معاف بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے کیا کرتے. وہ دوستی بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، وہ دشمنی بھی کرتے تھے تو اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا اور عالم خواب میں مجھ سے ایک بزرگ نے سوال کیا. موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ العظیم محبوب الہی کا فیض اپنے دامن میں لے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. غوث اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، عالم خواب میں ایک بزرگ مجھ سے سوال کرتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی قرب الہی کی ابتدا کیا ہے؟ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ قرب الہی کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. ابتدا بھی بتا دی اور انتہا بھی بتا دی. اب آئیے سمجھتے ہیں کہ قرب الہی کی ابتدا غوث پاک نے کیا بتائی. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرب الہی کی ابتدا ہے ورع، اللہ سے ڈرنے کی جو اعلیٰ قسم ہے تقوی سے اوپر کی وہ ہے ورع. ایک بندہ اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور فرسٹ اسٹیپ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے اسٹارٹنگ اس کو جو کرنی ہوگی وہ ورع سے. اب ورع کسے کہتے ہیں؟ ورع اور تقوی میں تھوڑا سا فرق ہے. تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں حرام سے بچنے کو، اور ورع کہتے ہیں مشتبہ چیزوں سے بچنے کو.
یعنی اگر کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہے اس سے بھی بچنا، اس کا نام ہے ورع۔ تو اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو پہلا اسٹیپ یہ اٹھانا پڑے گا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ورع کو داخل کرے، یعنی ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ آج نماز پڑھنے کے بعد نماز کی لذت نہیں ملتی۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے اندر سکون نہیں ملتا۔ کبھی سمجھنے کی آپ نے کوشش کی؟ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدا کی قسم جب ان کی محبت کی، اللہ سے محبت کا واقعہ جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو دل کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایک بار بیمار پڑ گئی حضرت رابعہ، بیمار پڑ گئی۔ اس دور کے اولیاء گئے ملنے کے لیے، مائی کیسی طبیعت ہے؟ کہا میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ لوگ طبیعت پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب میں فرما رہی ہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اولیاء کرام حکمت کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک ولی نے جسارت کی اور پوچھ لیا مائی تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ رب تجھ سے ناراض ہے اس کا علم اے رابعہ تجھے کیسے ہوا؟ اب جواب سنیے۔ ارشاد فرماتی ہے میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کا تذکرہ آ گیا، تو جنت کے تذکرے کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال تھوڑا سا پیدا ہوا، یا اللہ جنت کتنی اچھی ہے۔ بس یہ جنت کی محبت میرے دل میں تھوڑی سی پیدا ہوئی تو غیب سے آواز آتی ہے رابعہ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور دل جنت کو دے بیٹھی ہو۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور دل جنت کو دے بیٹھی ہو۔ بس تب سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں تو ورع کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، آج نماز میں جو لذت نہیں ملتی سبب سمجھو۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنا قمیض چاندنی رات میں اپنے گھر کی چھت پر پھٹے ہوئے قمیض کو سل رہی تھی، اور اس کے بعد سلنے کے دوران تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس وقت کے بادشاہ کی سواری گزری، تو خدام مشل ہاتھ میں لے کر کے آگے آگے چلتے ہیں، تو اس کی روشنی مشل کی اتنی بڑی کہ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ میری پوری چھت روشن ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ چلو جلدی جلدی میں اپنی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے قمیض کو سی لوں۔ میں نے سی لیا، اس کے بعد وہ قمیض پہن کر میں نے نماز ادا کیا، تو مجھے نماز میں لذت نہیں ملی۔ نماز میں لذت نہیں ملی۔ میں حیران تھی یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ جب بھی نماز پڑھتی تو نماز کا ایک عجیب کیف مجھے نصیب ہوتا، نماز میں ایک عجیب لذت مجھے محسوس ہوتی۔ آج کی نماز کے اندر مجھے وہ کیف اور وہ لذت نصیب نہیں ہوئی۔ بہت غور میں نے کیا، میرا وضو بھی صحیح تھا، جگہ بھی پاک تھی، کپڑا بھی پاک، ہر اعتبار سے میں نے غور کیا۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سوچا چلو پرانا قمیض دوسرا جو ہے وہ پہن کر نماز پڑھوں۔ جب وہ قمیض پہن کر میں نے نماز پڑھی تو کہتی ہیں اب مجھے نماز میں لذت آئی۔ اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے رابعہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے چراغ سے فائدہ اٹھاؤ گی تو کہاں سے تمہیں نماز میں لذت نصیب ہوگی؟
غور کرو آپ. آج کروڑوں لاکھوں کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, عمرہ کر کے آؤ, حج کر کے آؤ, کوئی فائدہ نہیں. تو وہ مقام, اور پھر مقام کیسا ملا رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ہر قدم پر 2 رکعت پڑھتے ہوئے حج کے لیے پہنچے. 14 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں پہنچ کر جب دیکھا تو کعبہ نظر نہیں آ رہا. بتائیے آج ایسا کوئی حاجی ہے جو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر جاتا ہو؟ 14 سال میں پہنچے, اور پہنچے تو کعبہ نظر نہیں آیا. عرض کرتے ہیں مولا جس طرح سے میں تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں, کیا اس طرح سے بھی کوئی سجدہ کرتے ہوئے حاضر آیا؟ اور جب نہیں آیا تو مولا مجھے کعبہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آواز آتی ہے ابراہیم تجھ سے بھی زیادہ میری ایک برگزیدہ بندی ہے جس کی تعظیم کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے. یہ تھی حضرت رابعہ. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قرب الہی کی دولت نصیب ہوگی مشتبہ چیزوں سے بچنے سے. آج تو کہیں بھی گوشت کھا لیا, کہیں بھی مرغی کھا لی, جو آیا کھاؤ پیو موج کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ عبادت میں لذت رہ گئی, نہ توبہ, نہ دعا قبول ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں. ایک اور مشتبہ چیز کے حوالے سے بتاؤں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی. دسترخوان پر گوشت رکھا گیا. حضرت رابعہ نے دسترخوان پہ گوشت دیکھا, تو گوشت کو دیکھتے ہی فرماتی ہیں بھائی حسن یہ گوشت میرے لائق نہیں ہے. فرماتی ہیں یہ گوشت میرے لائق نہیں. حضرت حسن بصری اللہ اکبر تابعی, مولا علی کے آغوش کے پروردہ, جیسے ہی سنا تو فرماتے رابعہ کیا میرے دسترخوان پر بھی تجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کوئی چیز غلط ہوگی؟ کہا بھائی تحقیق کر لو. حضرت رابعہ کہتی ہے بھائی تحقیق کر لو. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں بیٹے گوشت کہاں سے لائے تھے؟ کہا فلاں قصاب سے. کہا چلو. گئے قصاب کے پاس اور ارشاد فرمایا جس جانور کا گوشت تو نے میرے خادم کو فروخت کیا تھا وہ جانور تیرا تھا؟ کہا ہاں میرا تھا. کہا شرعی اعتبار سے تو نے بالکل ہر چیز کا خیال کیا؟ ذبیحہ صحیح؟ بالکل صحیح حضرت. کہا حضور یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تیرے یہاں سے آئے ہوئے گوشت سے رابعہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. کہا حضور میرا تو سب معاملہ بالکل پرفیکٹ ہے. کہا اچھا یہ بتا یہ جانور تو نے کس سے خریدا تھا؟ کہا فلاں آدمی سے, فلاں کھیت والے سے. گئے اس کے پاس, ارشاد فرمایا جانور تو نے قصاب کو بیچا تھا؟ کہا ہاں. ارشاد فرمایا جانور تیرا ہی تھا؟ کہا ہاں. تو اس شخص نے جس نے جانور بیچا تھا پوچھا حضور یہ تو بتائیے کہ آپ یہ سوال پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرے جانور کا گوشت کھانے سے رابعہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور ان کو اس میں کچھ شک پیدا ہوا ہے اس گوشت کے اندر, اس کی وجہ سے انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا. تو میں تحقیق کرنے نکلا ہوں کہ غلطی کہاں ہوئی, خرابی کہاں ہے. اب اس جانور کے مالک نے جواب میں کہا یا حسن بصری اگر رابعہ نے ہاتھ کھینچا تھا تو صحیح کھینچا تھا. کہا کیا گڑبڑی تھی جانور کے اندر؟ کہا حضور معاملہ یہ تھا کہ میں نے جو جانور قصاب کو بیچا تھا وہ جانور ایک مرتبہ میرے کھیت میں چرتے چرتے
بازو والے کے کھیت میں سے کچھ گھاس کھا لیا تھا. مقام ولایت اور قرب الہی کی دولت ایسے نصیب نہیں ہوتی. جب تک کہ مشتبہ چیزوں سے انسان نہ بچے تب تک قرب الہی کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا. وہ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ورا کی قسموں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا تو 10 قسمیں بیان فرمائی کہ ورا کی 10 قسمیں ہیں. میں سب پر روشنی ڈالنے کے لیے نہ میرے پاس وقت میں اتنی گنجائش ہے اور نہ میں تفصیل اتنا خطاب کر سکوں گا. میں 2-3 چیزیں جو ایزی اور پاسبل ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اس پر میں گفتگو کروں. ورا یہ قرب الہی کی ابتدا، اور ورا کی 10 قسمیں ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے پہلی قسم ہے زبان کو قابو میں رکھنا. زبان کو قابو میں رکھنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت میں جتنی بھی زیادہ تر مصیبتیں انسان کو آئیں گی وہ صرف اور صرف زبان ہی کی وجہ سے آئیں گی. آپ ذرا سوچو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیا میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں. یہ ہے زبان. آج ہم جو جی میں آیا بول رہے ہیں، کوئی لگام ہماری زبان پر نہیں. اس طرح سے بے لگام ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہمارا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کیا بولنا چاہیے، کس سے کیا بولنا چاہیے، کب بولنا چاہیے، کچھ بھی نہیں معلوم. حالانکہ یہ پوری تھیراپی قرآن شریف کے اندر موجود ہے. انسانوں سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود، ماں باپ سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے قرآن میں موجود. ارے یہاں تک کہ سربراہ مملکت سے بات کیسے کی جائے یہ بھی قرآن نے بتایا. اور بھیک مانگنے والا جب تمہارے دروازے پر آئے تو اس سے کیسے بات کی جائے قرآن نے یہ بھی بتایا. یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کو زندگی بھر یاد رکھ لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. بس بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. ہمارے خطابات، تقاریر، لیکن کبھی آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان کی تقریر کے حوالے سے کوئی مجموعہ دیکھا ہے؟ کیا سلطان الہند کی تقریر کا کوئی مجموعہ دیکھا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ملفوظات، کتابات نہیں، ملفوظات. اس لیے کہ وہ 1000 بار سوچتے ہیں پھر کچھ بولتے ہیں اور ان کے ایک جملے کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کوزے کے اندر انہوں نے سمندر ڈال دیا ہو.
ملفوظ بیٹا تھوڑا تھوڑا چپ رہو، مجھے بولنے دو، وقت کم۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان بہت اہم ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کس بات کو اللہ نے سب سے اچھی بات کہا؟ تلاش کیا کبھی ہم نے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا اللہ کو کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ بولتے ہیں نا، کچھ نہیں سوچتے، جو آیا بول رہے ہیں۔ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا رب کو سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے؟ اور بڑا تلخ لیکن مبنی بر حقیقت جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، محبوب الہی ہوں یا محبوب رب العالمین رحمت للعالمین ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اس فرش گیتی پر تشریف لائے ان سب کا مشن ایک ہی تھا، خدا کی طرف بلانا، خدا کی طرف بلانا، خدا کی طرف بلانا۔ آج ہمارا مشن بدل گیا، ہم خود کی طرف تو بلاتے ہیں، خدا کی طرف نہیں بلاتے، اور ولی خود کی طرف نہیں خدا کی طرف بلاتے ہیں، اور بلاتے بھی ایسے ہیں کہ جیتے ہیں تب بھی بلاتے ہیں، اور بلاتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں کہ خدا کی طرف آؤ، بلاتے بھی نہیں۔ وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بلاتے بھی نہیں، لیکن حضور ولی کی شان بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ان کی زندگی اللہ کی طرف بلانے کے اندر اس طرح خرچ ہوئی کہ اب جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے ولی کی شان۔ ایک بندہ اپنے شہر میں رہ کر، آرام کدے میں رہ کر نماز کی پابندی نہیں کرتا، لیکن جب محبوب الہی کے یہاں آتا ہے تو فجر بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ظہر بھی پڑھ رہا ہے، عصر بھی پڑھ رہا ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ آرام دہ مکان کے اندر سجدے کا خیال نہیں آتا، اور یہاں آتے ہی نماز کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، تو جواب ملے گا وہ اللہ کے ولی کے قریب ہوا، ان کا مشن ہی تو یہ تھا کہ آنے والے کو خدا سے قریب کرنا۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، مولانا مجھے بتا دیجیے، یہ بھی تفصیل طلب، بہت اس کے نکات ہیں، اور صرف اسی پر گفتگو کروں تو بہت میں موٹی موٹی ایک زبان کے حوالے سے آپ نے سن لیا۔ اب دوسری بات کر کے میں پھر قرب الہی کی انتہا کی طرف، پھر زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو مکمل کروں گا۔ قرب الہی کی ابتدا ورع، اور ورع اس کی 10 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم زبان کو قابو میں رکھنا، دوسری قسم کی طرف آتا ہوں، اللہ کے نام پر لٹانا۔ کیا کرنا؟ بولیے، اللہ کے نام پر لٹانا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اب لٹانا کیا لٹانا، یہ سمجھنے کی بات۔ ہم بھی تو دیتے ہیں غریبوں کو، ذرا دیکھنا فقیر آیا گھر میں، کل کا کیا بچا ہوا ہے ذرا دے دو، کپڑا پھٹ گیا ہے ذرا دے دو۔ جس کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، یہ ہمارا لٹانا ہے، یہ ہمارا لٹانا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے اسے جب تک تم اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو،
ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اب آئیے سمجھاؤ. نیند ہمیں پسند ہے. اللہ کے ولیوں کی زندگی دیکھو تو مخلوق کی داد رسی کے لیے رات کی نیندیں قربان کرتے نظر آتے ہیں. بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے نظر آتے ہیں اور اپنی محبوب شے کو اللہ کے نام پر لٹاتے نظر آتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ کوئی کتنا ہی طاقتور بن کر کے کیوں نہ آ جائے انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے. ہم تو اخبار پڑھ کے ڈر جاتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر نیوز دیکھ کر, کچھ خبریں دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں. وہ سامنے لشکر دیکھ کر نہیں ڈرتے تھے. یا اللہ, ہم بھی انسان وہ بھی انسان, وہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری حالت اتنی خراب کیوں؟ تو اب دیکھیے قرآن نے مینشن کیا, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ صرف رمضان کے اندر اللہ کے نام پر نہیں لٹاتے, بلکہ دن میں بھی لٹاتے ہیں, رات میں بھی لٹاتے ہیں, چھپا کر بھی دیتے ہیں, دکھا کر کے بھی دیتے ہیں. تو میرا مولا اجر بیان کر رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. ہم نے لٹنا سیکھا ہے, لٹانا نہیں سیکھا, اس لیے قرآن بھی ہم پر نہیں کھلتا. قرآن کس پر کھلتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. قرآن ان پر کھلتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں اور کوئی غم نہیں, کم ہونے کا احساس نہیں, خیال تک نہیں. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. ماشاءاللہ جامعہ محبوب الہی یہاں پر چلتا ہے. اللہ صاحب سجادہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت مولانا جنید صاحب کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی طریقے سے مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں اور علماء بھی موجود ہیں. ہم خود جو بھی اللہ کام لے رہا ہے کر رہے ہیں, ادارے جو کچھ بھی اللہ لے رہا ہے, لیکن ایک دارالعلوم چلانے کے لیے چکر لگانے پڑتے ہیں. 200 بچے دارالعلوم کے اندر, 3 وقت کا ان کو کھانا دینا ہے, لیکن اس کے لیے رمضان کے مہینے میں باقی دنوں میں آپ چاول بھیج دو, آپ کھانا بھیج دو, یہ کر دو. لیکن خدا کی قسم میرا یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب مجھے چاہیے. خواجہ صاحب کے دربار میں لنگر چلتا ہے, کوئی ایک مجھے بتا دے کہ خواجہ صاحب کہیں چندہ کرنے گئے ہیں؟ خواجہ صاحب کہیں چندہ کرنے گئے ہوں یا کسی سیٹ کے پاس کوئی بتا دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے, تو جواب ملے گا ہم کڑکوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ مالک سے تعلق رکھے ہوئے. توکل. جب اس مقام پر وہ پہنچ جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہو گئی. اس کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں. حضرت ابراہیم ابن آدم علیہ الرحمن نے اپنے غلام سے پوچھا کیا کھائے گا؟ کہا جو آپ کھلا دیں. کیا پیے گا؟ جو آپ پلا دیں. کہاں رہے گا؟ جہاں آپ رکھ دیں. حضرت ابراہیم ابن آدم علیہ الرحمن رونے لگے. اس شخص نے کہا حضور دل دکھاؤ تو معذرت چاہتا ہوں. کہا نہیں, تو میرا غلام ہو کر غلامی کو سمجھتا ہے اور تو یہ کہتا ہے جو آپ کھلا دو وہی کھاؤں گا, جو آپ پلاؤ وہی پلاؤں گا. ہمارا حال یہ ہے
کہ ہمیں جو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے جس طرح سے رکھتا ہے اس میں تو ہم ہزارہ شکایت نکالتے ہیں، کاش کہ ہماری بھی کیفیت یہ ہو جاتی، مولا تو جس میں راضی اس میں ہم راضی۔ اچھا صحابہ کی شان جو قرآن نے بیان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹائٹل دے دیا، وہ کبھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اللہ سے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب توکل، یہ ساری چیزیں بہت تفصیل طلب ہیں۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، جب کوئی اللہ پر کامل بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو تسلیم، رضا اور توکل، جب بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اس مقام تک جب پہنچ جاتا ہے تو گویا اسے قرب الہی کی دولت نصیب ہو گئی۔ اب دو جملے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اس طور پر ختم کروں گا کہ آپ ان دو جملوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے جائیں اور اسے اپنا لیں۔ ایک تو کسی صاحب دل کا قول ہے اور ایک حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ آدمی ولی کب بنتا ہے؟ اللہ اکبر۔ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا، دل و دماغ میں اتار لیجئے گا۔ فرماتے ہیں دنیا جب ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب کہلاتا ہے۔ دنیا جب ہاتھ سے نکل جائے تو انسان غریب کہلاتا ہے، اور دنیا جب دل سے نکل جائے تو انسان ولی کہلاتا ہے۔ دنیا جب دل سے نکل جائے تو انسان ولی کہلاتا ہے۔ اب دوسرا جملہ، ایک شخص ایک صاحب دل کے پاس پہنچا، یاد رکھیے گا اس چیز کو، ایک شخص ایک صاحب دل کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہتا ہے حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا بیٹے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تیری شکایت اللہ سے کرنے لگ جائیں، لوگ تیری شکایت اللہ سے کرنے لگ جائیں۔ بس ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں۔ میں صاحب سجادہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، نقیب اجلاس سے مخدوم گرامی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرب الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جس راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔